آج ہم بات کرتے ہیں قصہ یوسف پر، اور اس قصے میں ہمیں بہت سارے سبق ملنے والے ہیں۔ ایک سبق نہیں، اس میں کئی سارے سبق ہیں ہمارے لیے، جیسے کہ خواب اور حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ بچے کو نبوت اور عظمت ملنے کی بشارت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ یعنی حسد یہ نہیں ہے کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیں جانتے نہیں ہیں، جو ہمارے ریلیٹیوز نہیں ہوتے، کہ حسد صرف وہ لوگ کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسد خون کے رشتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کنویں میں ڈالنا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کے عزیز وزیر نے آپ کو خرید کر اپنے گھر میں رکھا۔ اسی طرح سے پھر ایک اور ان پہ مصیبت دیکھیے، ایک اور آزمائش دیکھیے، قید کا واقعہ۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو بہت خوبصورت اور نیک تھے۔ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کیا اور اللہ کی پناہ لی۔ الزام لگا کر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یعنی دیکھیں، الزام لگانے والوں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں بخشا، تو پھر ہم اور آپ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسی طرح سے خوابوں کی تعبیر، قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خواب درست بتائے۔ پھر بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ خوابوں کی تعبیر میں ماہر تھے۔ بادشاہ نے آپ کو رہا کیا اور مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ بھائیوں سے ملاقات، قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ پھر کئی واقعات کے بعد یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو گناہ پر لے جاتا ہے۔ صبر اور پاکدامنی اللہ کے یہاں سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ کی تدبیر سب سے اعلیٰ ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اور آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام اور سب بھائی مصر آ گئے۔ سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی شریعت یعقوب، جب یہ ان کے لیے جائز تھا، اب نہیں۔ اب تو ہم سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اسی کے لیے کریں گے۔ یوں ان کا بچپن کا جو خواب تھا وہ سچا ثابت ہو گیا۔